بغاوت سے متعلق احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ امام بہقی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شعب الایمان حدیث نمبر 7960 میں بغاوت سے متعلق ایک حدیث روایت فرمائی ہے۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغاوت اور رشتہ توڑنے سے زیادہ اور کوئی گناہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس گناہ کے مرتکب پر اللہ رب العالمین جلد عذاب نازل فرمائے۔ استغفر اللہ۔ بغاوت اتنی بری چیز ہے، بغاوت اتنی قبیح چیز ہے کہ اللہ کے ہاں بغاوت کے گناہ سے زیادہ کوئی گناہ اس کا مستحق نہیں کہ اللہ رب العالمین بغاوت کرنے کی وجہ سے جلد اپنا عذاب نازل فرما دے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کسی گناہ میں حد سے تجاوز نہ کرنا، کسی گناہ میں کبھی بھی، کسی غلط کام میں کبھی بھی بغاوت سے کام نہ لینا، حد سے تجاوز نہ کرنا، کیونکہ کسی گناہ میں بھی حد سے تجاوز کرنا، بغاوت کرنا، یوں سمجھے کہ وہ بغاوت کرنے والا اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ بغاوت کرنے والا سمجھو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے، مجھ پر اللہ کا پھٹکار نازل ہو، اور جب رب کا عذاب آئے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے بغاوت سے اجتناب کرو۔ اچھے خوش اخلاق، صبر کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور نبی کی وفاداری کا ثبوت دینے والے غلام بننے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے خلاف بغاوت کرے، یہ ایک مثال دی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے لوگوں، مجھے نبی ماننے والوں، مجھے رسول ماننے والوں، ایک پہاڑ بھی دوسرے پہاڑ کے خلاف بغاوت کرے تو بغاوت کرنے والا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو صاحب الادب المفرد اور شعب الایمان نے روایت کیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں پہاڑ کتنا ایک طاقتور چیز ہے، پہاڑ کتنی ایک طاقتور شے ہے آسمان کے نیچے، جن کی وجہ سے زمین برقرار ہے۔ یہ پہاڑ زمینوں کے کیلے ہیں، زمینوں کے لیے میخ کی مانند ہے، اور اگر کوئی پہاڑ حد سے تجاوز کر جائے، کوئی پہاڑ بغاوت کرنے لگ جائے دوسرے پہاڑ کے ساتھ، تو وہ بغاوت کرنے والا پہاڑ اس دوسرے پہاڑ کے ساتھ جس کے ساتھ بغاوت کیا جا رہا ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مقصد کیا ہوا
اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ جو انسان بھی دوسرے انسان کے مقابلے میں اگر بغاوت کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، خواہ وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، خواہ کوئی کسی کو جانتا ہو یا نہیں جانتا، وہ اس کے خلاف بغاوت کرنے لگ گیا، تو یہ بغاوت کرنے والا انسان اپنے بغاوت کی حد کراس کرنے میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کی عزت بھی ختم ہو جائے گی، اس کا مال اور اس کی دولت بھی ختم ہو جائے گی، اس کا وقار دبدبہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا مرتبہ اور مقام بھی ختم ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی جو محبت پیوستہ ہے وہ محبت بھی لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک گدھے کا گدھا رہ جائے گا، ایک ذلیل اور رسوا جانور رہ جائے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور جس کے ساتھ یہ بغاوت کر رہا تھا اسے اللہ پاک عقل کی دولت بھی عطا فرمائے گی، اللہ کریم اسے اور عزت اور مرتبہ اور دبدبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے بغاوت کرنا کوئی معمولی جرم اور معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ابو جعفر محمد ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، جسے امام حافظ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیری بے مثیل الدر المنصور میں اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر تبیان القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 352 پر درج فرمایا ہے کہ دعا کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں، دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ دعا سب عبادتوں کا مغز ہے، ہر عبادت کا ہر چیز کا مغز ہوتا ہے نا، اور عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ جو لوگ عبادت کر کے بعد میں کہتے دعا نہ کرو، یہ جو لوگ جنازہ دعا ہے نا، جنازہ عبادت ہے نا، جنازہ اچھا عمل ہے نا، اور اسلام میں مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کا ایک بہت بڑا انوکھا عمل ہے، اور یہ اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، اور یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس عمل کرنے کے بعد کچھ مسلمان لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو کچھ لا علم لوگ، ناخبر لوگ، بے خبر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جنازے کے بعد کوئی دعا نہیں، ایک مرتبہ دعا ہو چکی ہے، اب دوبارہ دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دلیل ان کی بے بنیاد ہے، یہ دلیل جہالت پر مبنی ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ جنازہ خود دعا ہے اور دعا ہو گئی ہے میت کے لیے جنازے کے اندر، اب سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ دعا کی ضرورت نہیں، ایسا عالم گمراہ ہے، ایسا عالم جاہل ہے۔ یہ میری آواز جس جس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ دلیل پیش کرنا جہالت پر مبنی ہے، یہ اس کے جاہل ہونے کی پکی بنیاد ہے کہ ایسا کہنے والا عالم نہیں، گمراہ بھی ہے اور جاہل بھی ہے، عالم نہیں ہے۔ عالم ہوتا تو کبھی وہ ایسی دلیل پیش نہ کرتا۔ کیوں نماز دعا نہیں جو ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے؟ یہ دعا نہیں؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جنازے میں یہی پڑھتے ہو نا؟ جنازے میں یہی پڑھتے ہو نا؟
آگے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں استقامت والے راستے پر چلاؤ، استقامت والے راستہ دکھاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب فرمایا ہے، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ پھر ہم آگے آیت پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس نے جس نے اس کی تعریف کی، ربنا لک الحمد، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ہمارا پروردگار۔ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، ہمارا پروردگار پاک ہے اور سب سے بلند ہے۔ پھر التحیات پر بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر آگے کہتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور پھر کہہ دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ دعا نہیں اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ نے سن لیا کہ اللہ اکبر سے لے کر سبحانہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک دعا ہی دعا ہے۔ تو میرا مولویوں سے یہ عرض ہے کہ او نادان، او بے عقل مولوی، اے عقل کے تھوڑے مولوی، اے سادہ لو مسلمانوں کو ورغلانے والے، گمراہ کرنے والے، ذرا مجھے بتا دے، یہ پوری نماز جو فرض ہم پڑھتے ہیں، واجب پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یہ تو دعا ہی دعا ہے۔ تم خود بھی ان کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہو، ہاتھ اٹھا دیتے ہو، دعا خود بھی مانگتے ہو، مقتدی بھی مانگتے ہیں، اکیلے بھی مانگتے ہو، اجتماع میں بھی مانگتے ہو۔ تو مجھے بتا دو، جنازے سے تمہیں کیا دشمنی آئی ہے؟ وہ مرنے والے کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ کیا وہ کوئی غیر مذہب تو نہیں؟ وہ بھی تو تیرا مسلمان بھائی یا تیری مسلمان بہنیں۔ اگر تو نے اس کا جنازہ نماز کی صورت میں ادا کر دی تو میرے بھائی اس کے بعد اگر تو کہہ دے کہ اے اللہ میں نے جو حق کی فریضہ ادا کر دیا، مالک اسے قبول فرما، مالک اسے منظور فرما، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اور اگر تیرے پاس کوئی دلیل تو مولوی صاحب جرأت کر کے بتا دو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میں بھی مان لوں گا، دوسروں کو بھی بتا دوں گا کہ کبھی جنازے کے بعد دعا نہ مانگنا، اس لیے کہ میرے سرکار نے منع فرما دیا ہے۔ کسی ایک حدیث میں مولوی صاحب یہ بات بتا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ جنازے کے سلام کے بعد دعا نہ مانگنا، دعا مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، اللہ کی عزت کی قسم کبھی ہم دعا نہیں مانگیں گے۔
تو اپنی عقل کے بل بوتے پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بھئی جنازہ تو خود دعا تھی تو اب دعا کی کیا ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ کے سر میں مغز نہ ہو، پورا جسم سلامت ہے، پیر سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، سب کچھ پیٹ سلامت ہے، 5 روٹیاں وقت میں کھا لیتے ہیں، 5 روٹیاں فنا کر دیتے ہیں، 8 من وزن بھی اٹھا دیتے ہیں کندھوں پر، لیکن سر کھوپڑی میں دماغ خراب ہے، کوئی آپ کو قبول کرے گا؟ کوئی رشتہ دے گا؟ کوئی آپ سے کوئی عقل والی بات پوچھے گا؟ کوئی مشورہ لے گا آپ سے؟ کیوں؟ کہے گا دماغ خراب ہے، مغز خراب ہے، اس کے کھوپڑی میں مغز کام کے نہیں۔ تو میرے بھائی، جس عبادت کا مغز نہ ہو، جس عبادت سے تم نے مغز نکال دیا، پھر اس عبادت کا کیا مزہ رہا؟ اس لیے اپنی عبادتوں کے مغز کا خیال رکھو، دماغ کا خیال رکھو، اور ہر عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا۔ کیا ہے؟ تقدیر کو صرف دعا ٹال دیتی ہے، اب دعا رد القضاء، تقدیر کو صرف دعا ٹال دیتی ہے۔ اے مولوی صاحب، تیری نماز جنازہ پڑھانا اسے بخشوا نہیں سکتا، لیکن جنازے کے بعد اگر تو نے دعا مانگی تو شاید جہنمی تھا، دعا تقدیر بدل کر جہنم سے جنت لے جائے۔ کیوں؟ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ نیکی کا ثواب بہت جلد ملتا ہے اور بغاوت کی سزا بہت جلد ملتی ہے۔ بغاوت پہ بات ہو رہی، بغاوت کرنے والے ذرا ہوش کے ناخود لو، بغاوت کا گناہ، بغاوت کی سزا بہت جلد مل جاتی ہے۔ تو یہ نہ سوچنا کہ میں بغاوت کرتا رہوں گا، حد سے تجاوز کرتا رہوں گا، مجھے بار بار موقع ملتا رہے گا، میں زندہ رہوں گا، میری عزت رہے گی۔ نہیں، خبردار، سن لے میرے بھائی، بغاوت، حد سے تجاوز کرنا، اس کی سزا اللہ پاک بہت جلد دیتا ہے۔ اس لیے بغاوت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ سازش کرو اور نہ سازش کرنے والے کی مدد کرو۔ سازش بہت بری چیز ہے۔ آج کل سازش اور یہ بغاوت دونوں چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ ہر دوسرے آدمی میں بغاوت اور سازش کوٹ کوٹ کی بھرے ہوئے ہیں، اور فرمایا نہ بغاوت کرو نہ بغاوت کرنے والے کی مدد کرو۔ ہم خود بھی بغاوت کرتے ہیں اور بغاوت کرنے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی بٹھاتے ہیں، انہیں پیسے بھی دیتے ہیں، انہیں گاڑیاں بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ تھانوں میں عدالتوں تک جاتے ہیں کہ بھئی اب میں تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بے فکر رہے، میں تیرے ساتھ ہوں، جتنا شیطان کو تیز کرنا چاہتے تیز کر لو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور شیطان بغاوت نہ کرنا، اور شیطان فساد نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اللہ پاک کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عہد شکنی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، اور وعدہ خلافی کرنے والے کی مدد بھی نہ کرو۔ یہ بغاوت سے متعلق کچھ احادیث، بیچ میں دوسری بھی باتیں ضمن آپ نے سماعت فرما لی۔ اللہ کریم ہمیں بغاوت سے اور دین کے رہزنوں سے، دین کے چھوڑوں سے اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔